لی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں 129 نمبر آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی۔ کریم مولا فرماتا ہے اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے یہ فیصلہ طے نہ ہو چکا ہوتا اور ایک مقرر مدت تک انہیں اللہ کے طرف سے یہ ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو اللہ کے طرف سے عذاب جو ہے وہ انہیں لپٹ لیتا، انہیں چھو لیتا اور انہیں دنیا میں ختم کر دیتا۔ ولولا اگر ایسے نہ ہوتا، کلمۃ سبقت ایک فیصلہ اللہ کے رب ہاں سے پہلے ایسے نہ ہوتا تو یقیناً عذاب ان پر آ جاتا جو ان کی حرکات ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اگر تمہارے رب کریم کے طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت دعوت کے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے گی۔ امت دعوت، اجابت تو قبول کرنے والی، اس پر تو عذاب نہیں گئے، لیکن دعوت تو دی گئی ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ قانون تو ہے کہ قبول نہیں کا سزا ہونی چاہیے، لیکن نہیں کہ حضور علیہ السلام کی دو امتیں، اجابت مسلمان، دعوت کافر، اور سابق امتوں کی طرح جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دینے والا عذاب اکھاڑ کر دینے والا عذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گا، اور قیامت تک ان کے عذاب کی ایک مقرر مدت نہ ہوتی، پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں فنا کر دیتا، ختم کر دیتا، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ لیکن یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ حضور دنیا میں آئے گا تو عذاب نہیں آئے گا۔ یہ حضور نے دعا کی قیامت تک ڈھیل دیا کہ ان کے تو جہاد میں بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے سے معلوم ہو کہ پیارے آقا دو جان علیہ السلام کی امت میں سے جو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے تو ان پر دنیا میں ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے پچھلی امتوں میں امت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی امت، صالح علیہ السلام کی امت، شعیب علیہ السلام کی امت، لوط علیہ السلام کی امت، بنی اسرائیل پر جو فرعون نے نافرمانی کی، نمرود جیسے برباد ہو گئے، تو ایسے صفحہ ہستی سے انہیں نہیں مٹایا جائے گا جیسے پچھلی امتیں مٹا دی گئی ان کی بستیاں اور ان کے نشانات باقی ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ ان جھٹلانے والوں میں سے بعض کفار ایمان لے آئیں گے، اس لیے ان پر عذاب نہیں آیا کہ وہ ایمان لائیں گے۔ حضور علیہ السلام طائف کے شہر میں تبلیغ کر رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں کہ آپ حکم دیں ہم انہیں ابھی ختم کر دیتے، اللہ کریم کے پیارے نبی نے فرمایا یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، ورنہ ایسے نہ کرتے، ہو سکتے ان کی نسلوں میں پھر بہت سارے مسلمان ہوئے، مکے والوں پر عذاب نہیں ہے، کتنے پھر مسلمان ہوئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کی نسل میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے ان پر عذاب نازل کر دیا جائے تو وہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 3، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اپنے فضل کی وجہ سے عذاب سے مستثنیٰ فرمائے، یہ اللہ کے فیصلے۔ نمبر 5، علامہ صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ اپنے پیارے نبی خاتم النبیین رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے ان کے امت سے عذاب عام کو مؤخر فرما دے گا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس امت پر ویسا ہی عذاب نازل ہوتا جیسے امم سابقہ پہ ہوا،
تو حضور علیہ السلام کے رحمت ہونے کے کہ اللہ نے ان کو رحمت بنایا تو وہ عذاب ٹل گیا۔ عذاب مؤخر کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جس نے اپنے کفر و معاصی سے توبہ کرنی ہے تو وہ توبہ کر لے، اور جو اپنے کفر و معاصی پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس کی حجت ختم ہو جائے۔ لہذا ہر عقل مند مکلف کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرے اور قادر حکیم رب تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کے بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور انسان ہونے، اشرف المخلوقات ہونے اور تمام مخلوقات میں سے بہترین ہونے کے باوجود جمادات سے بھی برا نہ بنے، کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پتھر بھی اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، پتھر بھی کتنا پانی ہو، وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پھٹ جاتے ہیں، پانی نکل آتے ہیں، نہر نکل آتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو یہاں اس لیے انسان کو یہ غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کل گزشتہ دن ایک بھائی نے بڑا اچھا اعتراض کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ ناراض ہو تو ان کو اتنی نعمتیں تھوڑی دیتا تھا۔ ارے میں نے بولا گناہ کبیرہ کے باوجود اگر اس وہ مالا مال ہے تو یہ شخص برباد ہے، اس کو استدراج ڈھیل اللہ دے رہا ہے۔ اس کو ایک ساتھ گرفت ہوگی۔ قرآن میں کئی آتے ہیں، حدیثیں میں کہ ایک شخص نافرمان بھی ہے اور وہ پھر بھی مالا مال ہے، اس کے سائے سے بھی ڈرو، دور رہو، کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو میں نے اس کی مثالیں دی کہ دیکھیں کہ جب تک انسان اپنے بچے کو پڑھانے کی کوشش کرتے جب تک انہیں امید ہو، جب والدین نا امید ہوتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے، کہ چلو اب ویسے بھی نہیں پڑھتا، چھوڑ دو اس کو۔ قانون ہے فاصبر، اے محبوب صبر کیجئے، علی ما یقولون، یہ جو کہتے ہیں آپ کو اذیتیں دیتے ہیں ان باتوں پر صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ، طلوع الشمس سے پہلے، قبل طلوع الشمس، غروب الشمس کے بعد، نہیں غروب الشمس سے پہلے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کے حصوں میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اللہ کی بندگی کرتا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کریم اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ کو جھٹلانے والوں سے عذاب مؤخر کر کے ہم نے انہیں مہلت دی ہے، اب اگر یہ اپنے کفر پر ہی قائم رہیں تو ضرور عذاب میں مبتلا ہوں، اس لیے آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کرتے رہیں یہاں تک ان کے بارے میں حکم نازل ہو جائے، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ ان کی تسبیح پاکی بیان کریں۔ یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے رات کی کچھ گھڑیوں میں، اچھا کہ یہ جو کہتے ہیں ان پر صبر کریں، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان سے محاسبہ نہیں کریں گے، لیکن ان کو ایک وقت مقررہ ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے ان پر۔ کیا پوری ہو جائے؟ حجت پوری ہو۔ آپ کیا کریں؟ یہاں فرمایا کہ آپ رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے سے اور غروب ہونے سے پہلے کیا مراد ہے؟ اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں میں حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، تو مراد یہ کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر ادا کریں۔ طلوع ہونے سے پہلے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد ظہر و عصر کی نماز ادا کرنا ہے، جو کہ دن کے دوسرے نصف میں سورج کے زوال اور غروب کے درمیان واقع ہے، نصف زوال کے نصف کے بعد، یہ پہلا حصہ یہ بعد والا ہے۔ رات کی کچھ گھڑیوں میں پاکی بیان کرنے سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا مراد ہے، تو 5 نمازیں ہو گئی ہیں۔ دن کے کناروں میں پاکی بیان کرنے سے فجر اور مغرب کی نماز مراد ہے، اور یہاں تاکید کے طور پہ نمازوں کی تکرار فرمائی، فجر اور مغرب کی دوبارہ ذکر کیا۔ بعض مفسرین سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر اور دن کے کناروں سے نماز ظہر مراد لیتے ہیں۔ ان کی توجیہ یہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے اور اس وقت دن کے پہلے نصف اور دوسرے نصف کے کنارے ملتے ہیں، پہلا نصف یہاں تک آ گیا، اب یہ دوسرا یہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ نصف ادھر ہے، یہ نصف ادھر ہے۔
کنارے مل گئے دوپہر کے ٹائم، استواء شمس کے بعد فوراً زوال شمس ہے، یعنی پہلے نصف کی انتہا ہے اور دوسرے نصف کی ابتدا ہے، اس والی کی ابتدا ہو گئی، اس کا اینڈ ہو گیا۔ علامہ ساوی علیہ رحمت اس آیت کے اپنے مشہور تفسیر ساوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے بندے، اس لطف و کرم والے خطاب کو دیکھ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اور رب العالمین کے حبیب ہیں اور سارے مخلوق سے افضل ہیں، افضل الرسل ہیں۔ یہ عقیدہ رکھو کہ حضور تمام مخلوقات میں افضل ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے آقا دو جہان بڑے شان والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں نہیں ارشاد فرمایا تاکہ میں آپ سے راضی ہوں۔ جو آخری جملہ کیا تھا؟ لعلک ترضی، اللہ اکبر۔ یوں ہی اس طرح کا کوئی اور کلام نہیں فرمایا، جیسے یوں نہیں فرمایا تاکہ آپ کو میری رضا حاصل ہو جائے، بلکہ یوں ارشاد فرمائے لعلک ترضی، اے حبیب تاکہ آپ راضی ہو جائے۔ اور یہاں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ملحوظ رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، میری آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، یعنی میرا دل خوش ہوتا ہے نماز سے، نماز پڑھنے سے خوشی ہوتی ہے، سرور قلب حاصل ہوتا ہے۔ پکے مسلمان نماز پڑھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے وقت آتے تو پہلے سے بے چین ہوتے ہیں، اور ڈھیلے عملی منافق وہ نماز کے لیے ایسے آتے ہیں جیسے آپ پہاڑ اٹھائیں گے، ان کے لیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، پہلے پارے میں پڑھا نا، یہ جو کبھی مسلمان نہیں ہے ویسے ان کے لیے نماز بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، دنیا میں بھی انسان اگر پریکٹیکل کوئی کام کرے وہ کام اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان، لیکن جو کام نہیں کرتا وہ عادی نہیں تو اس کے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ کی بندگی میں جس کا آگے جس طرح انسان بڑھتا رہے تو اس کے لیے آسانیاں، اس میں اس کو مزہ آنا لگتا ہے، پھر اللہ کی بندگی میں اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی پیش نظر ہے، جس میں آپ نے اپنے پیارے محبوب سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضور کے رب اللہ کریم کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش میں جلدی فرماتا ہے۔ میرے نبی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام جو چاہتا ہے اللہ جلدی وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی کوئی خطا ہے جو معاف ہو جائے، یا اس لیے نہیں دیا گیا کہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے دیا گیا تاکہ حضور علیہ السلام خود راضی ہو جائے۔ لعلک ترضی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کیونکہ نماز میں حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس امت کے کامل عارف اولیاء کرام کو بھی اس مقام سے کچھ حصہ ملتا ہے، وہ بھی اس نماز سے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہر اللہ کے حکم کی بجاوری کوئی بھی کام ہو اس میں بڑا مزہ آتا ہے، ہر چیز میں لذت ہے مگر دل میں مزہ ہو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی ہے، زہرۃ الحیات الدنیا، فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے، متعنا بہم، تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، لنفتنہم فیہ، اس جو تر و تازگی مختلف نعمتیں دی ہیں تاکہ ہم اس کو آزمائیں اس میں۔ ورزق ربک خیر و ابقیٰ، اور جو تیرے رب کا رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ
اس آیت میں بظاہر خطاب پیارے آقا دو جہان کو ہے، اور اس سے مراد پیارے آقا دو جہان کی امت ہے۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں جیسے یہودی، عیسائی اور مشرکوں وغیرہ کو دنیا کا جو ساز و سامان کا فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم انہیں اس کے سبب اس طرح آزمائیں، آزمائش میں ڈالیں کہ ان پر جتنی نعمت زیادہ ہو اتنی ہی ان کی سرکشی اور ان کا طغیان بڑھے اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں۔ لہذا تعجب اور اچھائی کے طور پر اس کے طرف آپ آنکھیں نہ پھیلائیں، اور آخرت میں تیرے رب کا رزق، جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، اس کے طرف توجہ دے۔ اللہ فرماتا ہے نا، یہ مال اور اولاد اس لیے ڈالتے تاکہ ان کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، انہیں ستائیں۔ جتنا زیادہ مال ہے اس شخص کو دیکھے، اگر وہ باغی ہے تو اتنا اس کا برا حال ہے۔ ایسے نہیں کہ 1 کروڑ پتی ہو گیا، اس کو بڑا آرام ہے، بڑا سکون ہے۔ اگر یہ اللہ کی بندگی کرتا تو یہ یقیناً دنیا میں جنتی ہوتا، مساجد مدارس آباد کرتا، بڑا پرسکون ہوتا، لیکن اس کے چہرے سے ان کی پریشانیوں کا پتہ چلتا ہے، کسی کو 2 منٹ نہیں دے سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ کافروں کی دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت اور عیش و عشرت کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ کفار کی ان چیزوں کو تعجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی شان و شوکت اور رعب داب نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کے گردنوں سے نمودار ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو فی زمانہ کفار کے دنیاوی ٹیکنالوجی میں ترقی، مال و دولت اور عیش عشرت کی فراوانی دے کر ان سے انتہائی مرعوب اور دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، اور ان کے سامنے چمچگیریاں اور یہ عجیب عجیب سے نخرے دکھاتے ہیں، جبکہ انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے میں کتنا آگے چلے گا یہ انسان، یہ لوگ کتنے بربادی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اسی ترقی کے سبب آج کون سا گناہ ایسا ہے جو وہ کرتے نہیں ہیں؟ ہر گناہ میں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ آج سے اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کے ہاں یہ گناہ نہ تھے جو اب ہو رہے ہیں۔ فحاشی اور یعنی بے حیائی اور بے شرمی کی کون سی ایسی حد ہے جو وہ پار نہیں کر چکے؟ ظلم و ستم، سفاکی اور بے رحمی کی کون سی ایسی لکیر ہے جسے وہ مٹا نہیں چکے؟ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی میں ڈوبنے کے لیے کون سا ایسا دریا ہے جس کے بند وہ توڑ نہیں چکے؟ افسوس ان سب چیزوں کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے، سماعت سے بھرپور کانوں سے سننے کے باوجود بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اور کفار کے عیش و عشرت اور ترقی و دولت کی داستانیں سن سنا کر اور مسلمانوں کی ذلت و غربت کا رونا رو کر نہ صرف خود اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت کامل عطا فرمائے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس پہ مزید کہ نماز کا حکم دیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور خود اس پر کار بن رہے ہیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق ہم دیتے ہیں، اور آخری انجام جو ہے وہ اچھا وہ متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے اور سرکش غیر مسلموں کی طرف نہ دیکھیں، آپس میں متحد ہو کر کہ ہماری کامیابی ہے اللہ کی بندگی، حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ کو راضی کریں۔ کریم مولا
ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو صحت، بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دے یا اللہ۔ نیکوکاروں کو آخری سانسوں تک نیکیاں کرنے والے محرومینوں کی مغفرت فرما، اور ہم زندوں کو موت تک صراط مستقیم پر جینا، اس پر موت نصیب فرما یا رب۔ وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔